صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا بارش کے بارے میں، اولے کے بارے میں، شبنم کے بارے میں، سائنس کیا کہتی ہے اور اسلامی حکم، تحقیق، ریسرچ کیا ہے۔ بات جو بھی ہے یہ سب عقلی ٹھکوسلے ہیں، جس طرح کے پرسوں کہ جب بخارات یہ ہو جائیں، دھواں یہ ہو جائے، اوپر جا کر یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ سائنسی ٹھکوسلے تھے، مگر حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں۔ کیونکہ فلاسفہ کے قول پر بھی ان سب چیزوں میں آفتاب کی گرمی کو پورا دخل ہے اور وہ آسمان پر ہے، لہذا ان سب میں آسمانی اسباب کو دخل ہوا، اس لیے من السماء، اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان سے۔ ان کے قول پر بھی خوب اسباب ہو گیا۔ آگے آتا ہے فی ظلمات، فی کی ضمیر سے جبن کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اس کے معنی بادل کے ہوں تو آیات کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس بادل میں بہت تاریکیاں ہیں۔ ایسے بھی آپ دیکھتے ہیں جب ایسے ایسے بادل بھی آتے ہیں جہاں آ جائیں تو پھر رات نما سما بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کے معنی بارش کے ہوں تو یہ مطلب ہوگا کہ اس بارش میں بہت تاریکیاں ہیں۔ یہ بھی سما بے حد دفعہ دیکھا ہے، جب بارش ایسی آتی ہے کہ تاریکی سما بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر لوگ اپنے اندر گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی تو ایک قسم کی گھر کے اندر رہنا بھی ایک قسم کی تاریکی ہے۔ اور دونوں صحیح ہیں، وہ چند طریقیاں یہ ہیں: بادل کی طریقی، تیز بارش کی طریقی، پھر رات کی طریقی، چاندنی نہ ہونے کی طریقی وغیرہ۔ آگے ورعد و برق، رعد بادل کی آواز اور برق اس کی چمک کو کہتے ہیں۔ رعد بادل کی آواز اور برق اس کی چمک کو کہتے ہیں۔ یہ اب اسلامی بھی آپ سن رہے ہیں، پرسوں آپ نے سنے تھے سائنسی بھی۔ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں بارش میں ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ ان دونوں کا اور بارش کا تعلق بادل سے ہے۔ بادل ہوتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، بادل نہ ہو تو نہ ہی گرج ہے نہ ہی چمک ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں بادل میں ہیں تو بالکل ظاہر بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے، تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ آواز اسی فرشتے کی ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور برق اس کا آتشی کوڑا ہے، جب ہمیں کسی کو تھپڑ لگے، سٹک لگے تو اس کی آواز ہوتی ہے، تو فرشتہ جب وہ بادل کو چلاتا ہے، جب اس کو کوڑا لگاتا ہے تو کیا اس کی آواز نہیں ہوتی؟ اچھا، جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے، تفسیر روح البیان شریف نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ شہد کی مکھی کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی جو مشابہت ہے وہ شہد کی مکھی جیسی ہے، باقی اس کی جسامت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر اس کی قوت کا یہ حال ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آواز اس فرشتے کی تسبیح کی ہے، جب کڑک پیدا ہوتی ہے نا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کی تسبیح جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہ اس کی آواز ہے۔ تو یہ باتیں ہمارے لیے انوکھی نہیں ہیں، ہم ایک انسان ہیں، بول رہے ہیں، ہماری ایک آواز بن رہی ہے، تو اگر کوئی مخلوق اور آ جائے تو وہ کہے یار یہ تو صرف تھوڑی سی زبان ہلاتے ہیں تو وہ کہاں سے یہ آواز آ جاتی ہے۔ تو مطلب ہر مخلوق کی، جس طرح چرند پرند کو دیکھ لیں، ہماری نظروں میں وہ اچھی اچھی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انوکھی باتیں نہیں ہیں، اس لیے اس آواز کو سن کر تسبیح پڑھنی چاہیے۔ جب یعنی گرج پیدا ہو بادل میں، اس وقت آپ کے ذہن میں اور کوئی چیز رہے یا نہ رہے، یا کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، یا سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان اللہ العظیم، یا پھر تیسرا کلمہ، تاکہ ہم بھی اس فرشتے کی تسبیح کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بادل کی کڑک اور گرج سن کر یہ پڑھے سبحان اللہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ شخص بجلی گرنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔
اور بھی کافی سارے وظائف ہیں، جس طرح کہ کوئی بندہ یہ پڑھتا رہے تو اس کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، یہ پڑھتا رہے تو اس کو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بجلی گر بھی جائے تو اس کی دید خون بہا دینے کو تیار ہو۔ آپ یعنی اتنی وثوق سے آپ نے فرمایا، اتنی یقین سے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا یہ دعا کرتا ہوں، یہ دعا اس پر بجلی کبھی بھی نہیں گرے گی، گر جائے تو میں حضرت عبداللہ بن عباس اس کی دید اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار، یعنی آپ نے فرمایا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ حضرت خالد بن ولید جیسے پاک ہستیوں کا عقیدہ تھا، بندہ بسم اللہ شریف پڑھے تو زہر اثر کر دے، زہر کا پیالہ دیا گیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی لیا کچھ۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ خیر الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے بارے میں ایسا ہی ہے، جو بندہ اس کو صبح و شام پڑھے اس کو کبھی کوئی زہریلی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی۔ ایسے ہی یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ اصابعہ انسان کڑک سن کر اپنے پورے کانوں میں لگاتا ہے، نہ کہ پوریاں انگلیاں، صرف یہ جو ان کے رخ کے کانوں میں دباتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ساری انگلی دبا دیتا ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوری انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، جیسے کہ انگلیاں سے پورے ہی مراد ہیں، اور یہ مطلب ہے کہ وہ خوف کے مارے ساری انگلیاں کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری انگلی چلی جائے تاکہ آواز نہ آئے۔ من الصواعق، صواعقہ، صاعقہ کی جمع صاعقہ اس کے گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں، جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا ڈالتی ہے، یعنی وہ لوگ بجلی گرنے کے اندیشے سے اپنے کان بند کرتے ہیں۔ حذر الموت، کان کیوں بند کرتے ہیں کہ کہیں کڑک ہمارے دماغوں کو مفلوج کر کے ہمارے دل پر ضرب لگا کے کہیں ہم مر نہ جائیں۔ حذرہ کے معنی دراڑ اور پرہیز یعنی بچنا، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں، کیونکہ موت کے ڈر کی وجہ سے یا موت سے بچنے کے لیے وہ منافق ایسے کرتے تھے۔ واللہ محیط، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پوری خدائی میں جہاں وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کر اپنے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا رک کر کوشش کرتے ہیں، یا اپنے گھروں میں ہیں، یا اپنے غاروں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، اپنے فیملیوں میں ہیں، اپنی برادریوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو ہر طرف سے، بلکہ اس کی علم نے، اس کی قدرت نے اس کو ہر طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی غالباً سورۃ الرحمن شریف میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری جگہ کے علاوہ ایک قوم جن اور انس کی اور جگہ ہے تو جاؤ، جہاں جگہ گے وہاں میری قدرت ہے، جہاں جو وہاں میری بات سے، تم نکل کہاں سکتے ہو؟ تو پھر سرکش کیوں بن گئے ہو؟ جب تم میری حدود سے نکل ہی نہیں سکتے تو پھر سرکش کیوں بن گئے ہو؟ حالانکہ چور چوری کر کے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، محلے سے نکل جاتے ہیں، علاقے سے نکل، مطلب ہے اس کو پتہ یار میرے محلے کے علاوہ مجھے اور محلے میں پناہ مل جائے گی، اور علاقے میں، اور ڈسٹرکٹ میں، اور ڈویژن میں، لیکن اللہ رب العزت کی تو قدرت کی اور اس کی بات صحیح کی تو حد ہی نہیں ہے، کیونکہ محیط احاطہ سے بنے ہیں، جس کے معنی ہے کہ کسی چیز کے آس پاس اس طرح گھیرا ڈال لینا کہ وہ بالکل درمیان میں آ جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اور یہ بات حق تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ جگہ وغیرہ میں ہونے سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس لیے محیط وغیرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا علم اور قدرت ان کو گھیرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محدود جگہ میں گھیرا ہوا ہے، نہیں، وہ تو ذات ہر جگہ محفوظ ہے، بلکہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، لہذا ایک مکتبہ مخالف ہمارا جو ہے، اس نے اس قسم کے آیات سے ثابت کیا کہ حق تعالیٰ کی ذات ہر جگہ میں موجود ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ میں حاضر ماننا شرک ہے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ، انسانوں میں، جنوں میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، پہاڑوں میں، جبلوں میں، جنگلوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، ہر جگہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح موجود ہے تو یہ تو پھر ایک شرک ہو جائے گا۔ یہ عقل مند اتنا نہ سمجھ سکے کہ ہر جگہ میں تو وہ ہے جس کا جسم ہو، ہر جگہ میں تو وہ ہے، پھر اس کو سمجھیں، ہر جگہ میں تو وہ ہو جس کا جسم ہو اور جگہ میں آ سکے۔ پھر غور فرمائیں اسی پر کہ ہر جگہ تو وہ ہو جس کا جسم ہو اور جسم اس جگہ میں آ سکے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں وہاں بھی موجود ہوں۔ آپ کا جسم تو اسی جگہ کو ڈیڑھ فٹ کی جگہ کو گھیرے میں لے گیا ہوا ہے، باقی تو سارا خالی پڑا ہے۔
جملے کو سمجھیں، چیز وہ گھیر لیتی ہے جو مادی جسم رکھتی ہو. جسم ہوگا تو ہم چیز کو گھیریں گے. جب ایک چیز ذہنت نہیں ہے تو ہم کس طرح گھیر سکتے ہیں؟ لہٰذا کتنا خوبصورت مفتی صاحب نے معنی فرمایا کہ اس کی طاقت اور قدرت نے ہر جگہ کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حق تعالی دونوں چیزوں سے پاک ہے. جگہ سے بھی پاک ہے کہ اس جگہ میں آئے اور اس جگہ میں نہ آئے، اس چیز سے بھی وہ پاک ہے. ہر جگہ بعض مخلوق کی ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتا. چلے اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھ لیں، ہر جگہ مخلوق ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتا. چلو اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، بتی چوک بھی آپ کے قبضے میں ہے، سرگودا روڈ بھی آپ کے قبضے میں ہے، بکھی روڈ بھی آپ کے قبضے میں ہے. آپ تو ایک جگہ بیٹھے ہیں نا، وہاں بھی آپ نے اپنا افسر بھیجا ہوا ہے، جو اپنا پرندہ بھیجا ہوا ہے. یہاں بھی تو یہاں بھی کوئی مخالف آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میرا بکھی روڈ والے افسر سے کام ہے، تو کوئی جو آپ کو جانتے وہ کہتا ہے نہیں اس کو چھوڑ، ہم اس کے ٹریکٹ مالک کو ملتے ہیں، اس کو چھوڑ ہم اس کے ٹریکٹ مالک کو ملتے ہیں. یار وہ کون سے، وہ کہاں، کس طرح؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود آپ ہے، ہر چیز آپ ہے، وہ یہاں بھی آپ ہے، وہاں بھی آپ ہے. وہاں مطلب کیا؟ وہاں بھی اس کا بندہ، وہاں بھی اس کا بندہ، وہاں بھی اس کا بندہ. پھر لوگ آتے جڑ کو پکڑتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ہر جگہ مخلوق ہے، خواہ چرندے خواہ پرندے، لیکن ہے وہ ہر جگہ آپ. اس کی طاقت ہر جگہ اسی کی ہے، پاور ہر جگہ اسی کی ہے. ضروری یہ نہیں کہ اربا خربا ماں، وہ تو جسم سے پاک ہے اور جسم ہی جگہ وہ گھیرتا ہے. لہذا یہ معنی ہوگا کہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. جی ہے ہمارے سنیوں کے معنی اور جی ہیں ان لوگوں کے معنی. پھر بھی کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام، کتنی پیاری خوبصورت آگے مثال آئی گئی ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے، جسم رکھتا ہے، فرشتہ ہے، جسم رکھتا ہے. آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں. یہ تو کنفرم بات ہے، خواہ کوئی اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، اہل دیوبند ہے، اہل تشیع ہے، جتنے بھی مسالک ہیں، یہ تو ہر کسی کا ایمان ہے کہ موت کی ڈیوٹی جو ہے وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس ہے. کنفرم بات ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جناب. اب یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیک وقت فارغ سے پہلے اب 6:35 ہو رہے ہیں، کسی کی اسی 35 منٹ پر ایک روح جو ہے نا شیخ پورہ میں قبض ہو رہی ہے. شیخ پورہ آپ کا کوئی چھوٹا پتھر نہیں ہے، یہ سٹی ہے، پھر اس کی اپنا تحصیلیں ہیں، پھر اس کا پورا ڈسٹرکٹ ہے. اور اسی 35 منٹ پر ایک روح لاہور میں قبض ہو رہی ہے. اسی 35 منٹ میں ایک روح کراچی میں قبض ہو رہی ہے. اسی 35 منٹ میں ایک روح اسلام آباد میں قبض ہو رہی ہے. یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ اسلامی گفتگو میں. ہم تقریباً 2008 میں کی بات ہے یا 2009 کی بات ہے، ایک تو اسلامی میٹنگ اٹینڈ کی، محکمہ ہیلتھ کی، اس میں انہوں نے ایک کتاب دی تھی. اس وقت پاکستان کی شرح پیدائش کے مطابق 1 منٹ میں کتنے، 1 منٹ میں پاکستان کی جو شرح پیدائش تھی 8 بچے پیدا ہو رہے تھے 1 منٹ میں. ٹھیک ہے جناب. 1 منٹ میں 8 بچے پیدا ہو رہے تھے، ان میں سے غالباً 6 کے 4 بچوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی 1 منٹ میں. تو وہ 1 منٹ میں 4 بچے تھے یا 6 بچوں کی جو ڈیتھ ہو رہی تھی، وہ کیا سارے کے سارے شیخ پورہ کے ہوتے تھے؟ کوئی کراچی کا اسی وقت ڈیتھ ہو رہی ہے، کوئی جس طرح میں نے آپ کو ابھی مثال دی. پھر اسی مثال کو بڑے ذہن میں رکھیے، یہی ذات مصطفیٰ. اس طرح کے پوائنٹ سے آپ کو شاید تھوڑی بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی سمجھ آ جائے، باقی آنی نہیں ہے. اس کی شان سوائے خدا کو کوئی نہیں جانتا. ہم لوگ نہ مبالغہ کرتے ہیں تو نہ ہمیں جنون ہے کہ بس وہ لوگ کہتے ہیں نا دوسرے کہ نبی پاک کی شان کو اتنا بڑھا جاتے ہیں کہ خدا سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خدا سے اوپر نہیں لے جاتے. ہم جس زاویے سے شان بیان کرتے ہیں تم اس زاویے سے بیان کرتے نہیں ہو تو نہ تجھے سمجھ آتی ہے، نہ تجھے سمجھ آتی ہے. اب میں عرض کرنے لگا ہوں 1 منٹ میں پوری دنیا کے انسان کتنے ہیں؟ 1 منٹ میں خدا ہی جانتے ہیں کہ کتنے روح قبض ہوتی ہوں گی. ایسا نہ جناب. اچھا پھر روح قبض کرنے والے تو پھر ایک فرشتہ ہے.
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1 منٹ میں بیک وقت اسرائیل علیہ السلام کراچی بھی پہنچ رہے ہیں، اسلام آباد بھی پہنچ رہے ہیں، شیخوپورہ بھی پہنچ رہے ہیں، لاہور بھی پہنچ رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گی. جب ایک فرشتے کے پاس اتنی پاور ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں اس فرشتے کے پاس اور فرشتے بھی ہیں، چلو مان لیتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، تفسیروں میں آیا ہے. تو پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 منٹ میں وہ پھر جبرائیل جو اسرائیل علیہ السلام کیسے فی الفور کہہ دیتے تھے، فوراً اس جگہ پہنچو، فوراً تم اس جگہ پہنچ، فوراً اس جگہ پہنچ، فوراً اس جگہ پہنچ، فوراً اس جگہ پہنچ. بار کے یہ تو فرشتوں کی طاقت کا کمال ہے. یہی فرشتے میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان اور غلام ہیں. آپ کہیں کہ وہ کس طرح؟ چلو اس کو بھی حل کرتے چلتے ہیں. 4 مقرب فرشتے ہیں، 4 مقرب فرشتے ہیں. یہ قانون قدرت ہے. استاد کو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہمیشہ ابو رکھا ہے، ہمیشہ ابو رکھا ہے، اوپر رکھا ہے. اب ان 4 فرشتوں کے جو امام ہیں یا استاد ہیں یا خطیب الملائکہ ہیں یا امام الملائکہ ہیں، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. چلو ہم مان لیتے ہیں یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں. ابتدا کس کی کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کی. نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے. ان کے سربراہ حکمران کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. اور جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے در کے دربان نہیں ہے تو بتائیں، آپ کے در کے خادم نہیں ہے تو بتائیں، آپ کے در کے امین نہیں ہے تو بتائیں. تو جن کے استاد ان شاہد ہستی کے بارگاہ کے امین اور دربان اور خادم ہوں، ان کے فرشتوں کو شاگردوں کا آپ اندازہ لگائیں. یہی فرشتہ تو تھا جب میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اخیر آیا، یہی حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر دکل باب کرتا تھا. بہت بڑا دلچسپ دردناک واقعہ ہے یہ سماعت کرنے والا. دکل باب کرتا رہا 3 دن تک، جس طرح کتابوں میں آیا ہے. اندر سے واری چلے جاؤ بابا جان آرام فرمائیں. حضرت ملک الموت منکر نکیر فرشتے ماتب تقدیر چاند سورج سب کنو نگاہ کے یہ چیزیں بیان وقت ہر جگہ موجود ہیں. کتنے مفتی صاحب کے اللہ تعالیٰ قبر پر کروڑ اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے ایسے گہرائی سے پڑھ دے جاتے تھے، ایسی ایسی تحقیقاتیں باتیں دے جاتے تھے. ایسے بھی خر مغز ہیں جو آپ کی ہستی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں. سورج ایک جگہ کھڑا ہے تو 4تھے آسمان پر کھڑا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. اسی طرح چاند ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. کاتب تقدیر فرشتہ جو ہے وہ ایک ہے، سب کی تقدیریں دیکھ بھی رہا ہے، اس پر ڈیوٹی بھی لگ رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں، لے جا بھی رہی ہیں. اس طرح منکر نکیر ہیں. چلو ایک تو مان لیتے ہیں. چلو ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں تو ہم نے پڑھا، تو آپ کے احاطے میں آپ کی یعنی کسٹڈی میں اور فرشتے ہیں. منکر نکیر کے بارے میں تو ہم نے نہیں پڑھا. چلو اس بارے ادھر آ جاتے ہیں. منکر نکیر کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا کہ یہ منکر نکیر 2 بڑے فرشتے اور ان کے اندر اور فرشتے ہیں. یہ ہم نے نہیں پڑھا، نہ حدیثوں میں پڑھا نہ تفسیروں میں پڑھا. تو پھر روزانہ کتنی تدفین ہوتی ہے؟ بیعہ کے وقت کتنی تدفین ہوتی ہوگی؟ پھر وہ اس بیعہ کے وقت وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں بھی موجود. اور پھر اسی بات سیاستہ کے حدیث میں واقع ہے جب منکر نکیر تیسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل، کہ اس ہستی پاک کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. تیسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں ہوتا ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کی ذات اقدس مختلف تعویلیں آتی ہیں، مختلف تشریحیں آئی ہیں کہ یا پھر آپ کی اپنا شکل مبارک کو دکھایا جاتا ہے یا خود بنفس نفسی آپ تشریف لاتے ہیں. لیکن زیادہ امت کا عقیدہ اور جس پر سٹیمپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات خود بنفس نفسی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر بیان بات اتنے ہیں قبروں میں آپ کس طرح تشریف لاتے ہیں. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں بزرگوں نے تو یہ اس طرح کے باتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، معاملات پڑھے، دیکھے، انہوں نے کہا یہ بھی دیا نا خدا کی عظمتیں کیا ہیں. محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگان کی نے تو باتیں ختم کر دی نا. یہ آج کل کے پڑھے لکھے چمچے چمپیاں جو ہے نا وہ اس کو توڑنے میں شروع ہو گئے. بزرگوں نے تو فرما دیا تھا لا یمکن الصلاة کما کان حقہ. ہم آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، بس اتنا کہتے ہیں بعد الخدا،
بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، بس خدا کے بعد آپ ہی آپ ہیں، بس قصہ مختصر۔ انہوں نے اس طرح کے کانوں میں پڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کے بزرگوں کی بات ہے جو جن کے اللہ تعالیٰ نے دل بھی روشن کیے تھے، آنکھیں بھی روشن تھی، اندر بھی روشن تھا، باہر بھی روشن تھے، وقت کے ولی بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، غوث بھی تھے، اس کی بارگاہ میں بھی اس کو قرب تھا، بارگاہ حضور میں بھی اس کی قرب حضوری تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاوریں بھی دی تھی، وہ کچھ کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے۔ یہ ان کے بیان ہیں ہمارے ہیں۔ اس مسئلہ حاضر ناظر کی تحقیق کے لیے ہماری کتاب جال حق کا مطالعہ کرو۔ مفتی سے فرماتے ہیں بالکافرین سے یہ مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ مسلمانوں کو، وہ تو سب کو محیط ہے، اس کی کسٹڈی میں ہر کوئی ہے، کافر بھی، مسلم بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی۔ قرآن پاک نے اس کا حل بھی فرما دیا کہ نَتَبِعُ مَا لَا يَعْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی قوم کو ایسا نہیں ہے جو اس کی کتاب مبین میں محفوظ نہ ہو اور اس کی نگرانی میں نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے پتہ بھی تو گرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو بیاک وقت جب ہوا چلتی ہے کتنے پتے گرتے ہیں، پھر پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے درختوں کے ہیں۔ جب لوگ بزرگان کی اسی قدرت کو پڑھتے تھے نا، وہ سمجھتے تھے، پھر اسی قدرت کو سوچتے سوچتے اتنے مگن ہو جاتے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عالم صحوح، عالم استغراق، عالم مدہوشی۔ وہ اس طرح کی قدرت میں چلے جاتے تھے، وہ اس طرح کی گہرائی میں چلے جاتے تھے، وہ اس طرح کی سوچ میں۔ یہ اس طرح کی سوچ جو ہے نا بہت بڑی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، ہزاروں سال سے عبادتیں پڑھ کر اس طرح ایک گھڑی بھی اس کی قدرت میں تدبر فکر کرنے کا۔ تو جب اس طرح کی سوچ انسان کے دل میں آ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کو جب خوف خدا آتا تھا تو ان کے دل چیر جاتے تھے، جب ان کو جہنم کا تذکرہ سامنے آتا تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ان کے سامنے میزان کا تذکرہ آتا تھا تو وہ کھانے پینے بند کر دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں جب جمعرات آنے والی ہوتی تو پوری دنیا میں سوائے جن اور انس کے پورے چرند پرند حیوانات دہشت میں آ جاتے ہیں، وحشت میں آ جاتے ہیں، کھانے بند کر دیتے ہیں کہ میں بھی یہ جمعہ قیامت والا نہ ہو، قیامت جمعے کو آنی ہے۔ تو پوری دنیا کی مخلوق پریشانی میں مبتلا ہو جاتے سوائے انسان اور جن کے اپنی مرضی میں مست ہوتے ہیں۔ باقی چونکہ یہاں کافروں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے انہی کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت نے، علم نے، طاقت نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، حقیقت میں اس نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے۔ تو جب بندے کے دل میں یہ چیز آ جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس بندے سے گناہ ہو جائے، اس بندے سے جھوٹ ہو جائے، اس بندے سے ہیرا پھیری ہو جائے، جس کا یہ ایمان ہو کہ میرا رب مجھے ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے، میں نہیں تھا تب بھی دیکھ رہا، میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی دیکھ رہا، میں جوان ہوں تب بھی دیکھ رہا ہوں، بوڑھا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کی بڑی طاقت ڈالی ہے، اس کی ذات بڑی ڈالی ہے، اس نے مجھے پوچھنا ہے، میں نے جانا ہے، تو کوئی بندہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے دلوں میں یہ بات آئے تو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا موقف عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن